اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھالذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنے دین سے پھر گئے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، ایمان لانے کے بعد دین سے پھر گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، یحبهم ویحبونہم، کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ کب؟ کہ جب آپ اپنے دین سے پھر جاؤ گے اور آپ کو اپنے دین سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، سرکار کی حدیث پاک سے کوئی مطلب نہیں، اسلام کیا ہے کوئی مطلب نہیں، تو فرمایا پھر اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ اور فرمایا اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ کام ایسی ہوگی کہ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گی اور کافروں پہ سختی سے پیش آئے گی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائمہ، اور وہ قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی، یعنی اسے کوئی شرم و حیا نہیں ہوگی کہ لوگ میری مذاق بناتے ہیں یا راستہ روک رہے ہیں یا مجھے شرم کر رہے ہیں راستے میں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ دین پہ اس شان کے ساتھ چلے گا بندہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے عطا کرے، واللہ واسع علیم، تو اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی آیت کریمہ۔ عبداللہ بن سلام کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، بنی قریظہ یعنی قوم قریظہ اور قوم نذیر، یہ دو قبیلے بہت بڑے قبیلے گزرے ہیں، یہ دو قوم گزری ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ دو قوموں نے مجھے چھوڑ دیا، نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھ سے بات کرتے ہیں، اور یہ ہوا کب کہ جب آپ اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے سچی پکی محبت کرنے لگے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھی تیرے ساتھ نہ ہمارا کوئی بیٹھنا ہوگا نہ تجھ سے کوئی بات ہوگی، تجھے ہم نے چھوڑ دیا، آنا جانا سب کچھ ختم۔ تو آئے آقا کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ یہ قوم تو تانا مار رہی مجھے، میرے ساتھ اٹھنا بند کر دیا، بیٹھنا بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا، جس محفل میں میں رہتا ہوں وہاں سے یہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے تو چہرہ نیچے کر لیتے ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اب مدد کہاں سے ملی، جب اتنی بات ہوئی تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان والوں کی اور جو محبت ہے اور ایمان والوں کا جو دوست ہے وہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی، اللہ اور رسول کی محبت ہے تو سمجھ لو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں بتا دوں یہ کوئی خوشی ہونے کی بات نہیں ہے اگر ہمارا کاروبار ہمارا بزنس اللہ کی عبادت سے اگر ہمیں دور فرما دے تو یہ خوشی ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی محبت اتنی پیدا ہو گئی، مال کی محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ کل کرتے کرتے ہم قبروں میں چلے گئے لیکن پلٹ کے اللہ کی طرف نہیں آئے۔ ہمارا کبھی کل ہی ختم نہیں ہوا کہ کام ہمارا کل ختم ہو جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جائیں گے۔ لمبے لمبے بزنس بنانے والوں، لمبے لمبے کاروبار کرنے والوں، اگر یہ تمہارا بزنس، یہ تمہارا کاروبار اللہ کی عبادت سے تمہیں دور کر دے تو آج بھی فتنے میں ہو، کل قیامت کے دن بھی فتنے میں رہو گے، کوئی طاقت بچا نہیں پائے گی آپ کے لیے۔ جب صحابہ اکرام جیسی جماعت یہ بیان کرتی ہے
تو جب اتنا سنا تو پھر کہنے لگے بس اب اللہ رسول کی محبت میرے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں بے حساب، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں۔ یہ ہماری مسجد میں جو افطاری ہوتی ہے، دیکھو مسجد کا احترام فرض اور ضروری ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم لوگوں نے تو اسلام کو جانے ہی نہیں ہے، اس طریقے سے شور و شرابہ، درجنوں لوگ وضو کرتے ہیں، وضو خانوں پہ شور اتنا کرتے ہیں کہ یہاں تک آواز آتی ہے۔ اور یہ میں نے بارہا بتایا ہے، بچے تو بچے ہیں، بڑے بھی بچے بنے پڑے ہیں، 10 سال 15 سال کا کوئی بچہ ہی اس کو شریعت نے بالغ کہا ہے، اس پہ نماز فرض ہے۔ یہ سارے مسائل جو اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو مسجد کا احترام لازم اور واجب و ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں آپ۔ بڑی کل بھی رات صفائی کروائی ہے، اس قدر ہمارے عالم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں چوراہے پہ کھڑا تھا، میں چوراہے پہ کھڑا تھا، بڑی شدت کی مجھے پیاس لگ رہی تھی، تو میں اس لیے کھڑا ہو گیا، ممکن ہے کہ چوراہے پہ کوئی سرکار کا صحابی گزرے تو پانی کے لیے مجھ سے پوچھ لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا ہو گئی کہ عمر فاروق اعظم تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے عمر فاروق اعظم آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، لیکن مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ابو ہریرہ کس لیے کھڑے ہو، کس پریشانی کی بنیاد پر چوراہے پہ کھڑے ہو، مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ آپ فرماتے میری بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی کہ کیسے عمر فاروق اعظم نے پانی تک تو نہیں پوچھا مجھ سے۔ وہ فرماتے ہیں کچھ دیر کا سلسلہ تھا، پھر میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین چلے آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہونے لگی دل میں۔ کوئی بات نہیں، عمر فاروق اعظم نے نہ پوچھا تو کوئی بات نہیں، یہ تو امیر المومنین صدیق اکبر ہیں، سرکار کے پہلے خلیفہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں سرکار کے کہ جن کی نیکی کا اندازہ لگائیے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ حضور میری والد کی نیکیاں، حضرت عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا کہ حضور کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں کہ جتنے کے آسمان میں تارے، تو میرے سرکار تو سمجھ گئے کہ عائشہ صدیقہ پوچھ کیوں رہی ہے مجھ سے۔ پھر دوبارہ پوچھا یا حضور کسی کی اتنی نیکیاں ہیں کہ جتنے آسمان میں تارے، آقا نے نہیں فرمایا۔ پھر سوال کیا کہ حضور کسی کی اتنی نیکیاں جتنے کے آسمان میں تارے، آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ صدیقہ اتنی نیکی ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں جن کی اتنی نیکی ہیں کہ جتنے آسمان میں تارے، آسمان کے تارے کوئی گن نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی، وہ پوچھنا چاہتی تھی اپنے والد کے بارے میں، تو کہا پھر یا رسول اللہ پھر میرے والد صدیق اکبر کا کیا مقام ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، اور صدیق جو میرے ساتھ غار یار میں تھا، غار ثور میں تھا، ہجرت کے وقت جو میرے ساتھ گیا تھا، وہ ایک نیکی ایک پلے پہ، تو یہ ساری نیکیوں پہ ایک نیکی بھاری پڑ جائے گی۔ یہ مقام صدیق اکبر کا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو وہی صدیق اکبر گزر کے آ رہے ہیں وہاں سے، عمر فاروق اعظم نے دیکھا چلو بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، پوچھیں گے حالات تو بتا دوں گا، بھائی پیاس لگی ہے تھوڑا پانی پلا دو لا کے۔ ہائے اسلام کے چاہنے والے دیکھیں کیسے حالات گزرے ہیں، پانی تک میسر نہ تھا، کھانے کی بات تو بہت بڑی بات ہے، پانی تک میسر نہ، گھر میں رکھا ہی نہیں، مطلب ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ آئے صدیق اکبر، سلام کلام ہوا، لیکن پوچھا نہیں کہ ابو ہریرہ کھڑے کیوں، کس لیے یہاں کھڑے ہو؟ وہ فرماتی میری بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی، صدیق اکبر جیسا صحابی امیر المومنین ہیں، حالات نہیں پوچھے میرے۔ خیر کوئی بات نہیں، کھڑے رہے۔ تو پھر دیکھا کہ سرکار تشریف لے کے آ رہے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ میرے سرکار آئے، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا پیاس لگی ہے؟ کہا ہے رسول اللہ پیاس تو لگی ہے، اور بڑی شدت کی پیاس لگی ہے۔ حضور عمر فاروق اعظم آئے نہیں پوچھا، صدیق اکبر آئے نہیں پوچھا، حضور کافی دیر سے کھڑا ہوں کہ کوئی آئے مجھ سے پوچھے، میرے حالات پوچھے تو میں دل کے حالات سنا دوں، بڑی شدت کی پیاس لگی ہے۔ وہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ، میں آپ کو بتا دوں یہ کس کے وارث ہیں بولو، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں، لیکن غریبی کا عالم یہ کہ پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ پانی نہیں لا سکتے، طاقت تو بہت تھی، یہ طاقت تو اتنی تھی کہ جنت سے آ جاتا پانی، لیکن قیامت تک کی قوم کے لیے پیغام دینا تھا۔ اسلام میں آنے کے بعد اگر اس طرح کے حالات آ جائے
تو سب کچھ دے دینا لیکن کبھی اسلام سے مت پھرنا، جان دے دینا، اپنا سر کٹا دینا، لیکن کبھی اسلام سے پھرنا نہیں ہے۔ آج ہم نیند کی خاطر اٹھ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی نیند کی خاطر چلے جاتے ہیں کہ چلو 2 بجے ہم جاگے ہیں، 3 بجے جاگے ہیں، اتنی لمبی نیند ہے، چلو سوئیں گے جا کے۔ میرے یارو، یہ ہماری قسمت ہے کہ یہاں پر قرآن کا یہ درس ہو رہا ہے۔ یہاں پر میرے آقا فرماتے ہیں شدت کی پیاس لگی، یا رسول اللہ شدت کی پیاس لگی ہے، لکھا حدیث پاک کے اندر ایک کٹورا دودھ آیا تھا سرکار کے پاس، اور سرکار کے ساتھ جماعت تھی۔ میں آپ کو بتا دوں، بتاؤ ذرا صدق دل سے کہ ایک کٹورا دودھ کتنے لوگ پی سکتے ہیں؟ اگر کوئی صحیح لئیم و شئیم بندہ مل گیا تو ایک کٹورا کیا، اس کا 1 کلو دودھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ کو بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ 1 کٹورا دودھ لو، سب کو پلاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میری بے چینی اور بڑھ گئی، جو بے چینی تھی پیاس کی وہ اور زیادہ، کہ چاہیے یہ تھا کہ سرکار فرماتے کہ ابو ہریرہ پی لو، اور خود مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پلا دو لوگوں کے لیے، جو پیاسا ہو، جس کے آگے سکنجی کا گلاس رکھا ہو، روزہ ہو، شدت کی گرمی پڑتی ہو، اور اس سے کہا جائے بھائی دوسروں کو دے دے، تو کیسے دے گا وہ؟ لیکن یہ سرکار کے صحابہ تھے، کوئی ہماری طرح ایمان والے تھوڑی تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی لمبی قطار لگی ہے، آپ فرماتے ہیں میں کبھی لائن کی طرف دیکھتا تو کبھی 1 کٹورا دودھ کی طرف دیکھتا، اور دل کے اندر ایک ہی خیال پیدا ہوتا کہ یہ جناب اتنا دودھ کس کس کے لیے ہو جائے گا یہ؟ وہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ دیکھیں، فرماتے ہیں جب پہلے بندے کو وہ دودھ پلاتا تو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھتا کہ دودھ گھٹا ہے یا بڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پہلے بندے کو دودھ پلایا تو فرماتے جتنا تھا اتنا ہی تھا، کمی نہیں ہوا۔ دوسرے بندے کو دودھ پلایا، وہ فرماتے جب وہ بندہ منہ لگا لیتا پھر میں اچک کے دیکھتا پنجوں کے بل، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ دودھ ختم ہو گیا۔ وہ فرماتے میں پھر چک کے دیکھتا لیکن دودھ جتنا تھا اتنا ہی تھا دودھ۔ وہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں پلاتا رہا باری باری کر کے، اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا، پھر دودھ کو دیکھتا، لیکن فرماتے ہیں دودھ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تمام صحابہ سیراب ہو گئے لیکن دودھ میں سے قطرہ کم نہیں ہوا۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ دیکھیں آپ، اب دیکھیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ دودھ پی لو۔ وہ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم لگی، میں نے کہا حضور نہیں آپ پی لیں۔ آقا فرماتے نہیں آپ پی لو، بے چینی تو بہت تھی نا تمہیں کہ دودھ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ کہا رسول اللہ آپ پی لیں کہ نہیں پہلے آپ پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پی لیا، پھر میں نے سرکار کو دودھ کا کٹورا دیا۔ آقا فرماتے ہیں پھر پیو۔ کہتے نہیں تجھے بڑا یہ حبسی انسان ہے، پہلے بھی اس کو دے دو۔ اپنی زبان میں بولتے ہیں یہ بہت پیٹ ہارتا انسان ہے، اسے دو پہلے یار۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے پھر دوسری مرتبہ مجھ سے کہا، میں نے پھر پی لیا، میں نے پھر کٹورا دیا۔ آقا فرماتے نہیں ابھی اور پیو۔ فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ پیا لیکن دودھ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس کے بعد سرکار نے پیا۔ اسلام کے ماننے والوں کا کردار دیکھیں آپ، اور یہاں تو لڑائی چل جاتی اگر 1 کٹورا دودھ بیچ جماعت میں رکھ دیا جائے اور نمازی کو چاروں طرف بیٹھا دیا جائے، ادھر امام تکبیر کہہ دے اور کہنے والا کہہ دے کٹورا اسی کا جس کے ہاتھ میں، تو شاید امام کے پیچھے کوئی، سارے اسی پہ ملیں گے بھائی صاحب دودھ کسی کا ہوگا بھی نہیں۔ ہمارا یہ عالم اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، اس کے علاوہ بولو کوئی بھی نہیں ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گردنوں کو جھکائے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یاد رکھو ایمان والے جو اللہ کی گروہ ہیں یہی غالب ہوں گے۔ فتح مکہ ہوا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا اگر واقعی میں تمہارا نبی سچا ہے اور تمہارا اللہ ہے، دین سچا ہے، تو کہو کہ مکہ کو بھی فتح کر لیں، دین کو غالب کر دے، دشمنوں پر غالب ہو جائیں۔ کچھ دیر کی بات تھی، ایسا ہی ہو گیا۔ فتح مکہ بھی ہوا، دشمن مغلوب بھی ہوئے، ایمان والے ان پہ کامیاب بھی ہو گئے، اور اسلام کا جھنڈا پھر بلند بھی پھہرانے لگا۔ پھر